السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں آسما جہانگیر کے بارے میں۔ آسما جہانگیر پہ قادیانی ہونے کا دعویٰ تھا اور یہ بات ان کی زندگی میں مقرر ہوتی رہی۔ انہوں نے کبھی اس بات پہ وضاحت نہیں دی، نہ ہی کبھی اسے تہمت کہا یا تردید کی۔ حالانکہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کوئی بھی مسلمان ذرہ سی تہمت گوارا نہیں کرتا۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ دعائے مغفرت کے لیے اثبات ایمان لازم ہے۔ اس کے علاوہ شعائر اسلام مثلا جنت، حدود، جہاد، پردہ وغیرہ کا تمسخر، توہین رسالت کی آئینی سزاؤں پہ متواتر تنقید، غیر مسلموں سے غیر مشروط ہمدردیاں، مسلمانوں سے مستقل معاندانہ اور مخالفانہ رویہ ان کی پوزیشن مزید کمزور کر دیتا ہے۔ ایسے میں ان کے حوالے سے محتاط موقف پہ قائم رہنا بہت ضروری ہے۔ ان کی تحسین و تکریم سے بوجہ فرقے عقائد مسلمانوں کی دل آزاری کا خدشہ ہے، اس لیے گریز بہتر ہے۔ ان پہ لعنت ملامت سے ان کے متعلقین کی دل آزاری کا اور اسلامی اقدار کی خرابی اور بدنامی کا خدشہ ہے، چنانچہ خاموشی بہتر ہے۔ پہم جاری کشمکش کے تناظر میں سیکولرز کی ذات بارے بات چیت کے بجائے ہمیں ان کے نظریات پہ گفتگو اٹھانی چاہیے کہ زندگی، موت، خوشی، غمی نظام کائنات کے لازم ادوار ہیں۔ یہ حال ایک جگہ قائم نہیں رہتا بلکہ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی مسلم مرتا ہے، کبھی منافق مرتا ہے، کبھی کافر مرتا ہے، کبھی یہاں غم کبھی وہاں غم، ایسے ہی کبھی یہاں خوشی کبھی وہاں خوشی۔ کسی کے غم پہ خوش ہونا، کسی کی خوشی پہ غم زدہ ہو جانا انسانی رویہ نہیں، مذہب بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آخری امر لکم دینکم ولی دین ہے۔ ہمارے ہاں عجیب خستہ حالی ہے۔ نارمل روٹین کے معاملات میں بھی تھوڑی بہت فکری کھینچا تانی ہوتی ہے، مگر نامور لوگوں کی مرگ پر تو گویا میدان جنگ لگ جاتا ہے۔ ہزاروں کافر اور مسلم ہر روز مرتے ہیں۔ کبھی جنت و جہنم کی تقسیم پہ لفڑا نہیں ہوا، کیونکہ جنت و جہنم کا تعلق عقیدہ سے ہے اور یہ بات ہر کوئی جانتا ہے۔ جنت سے دھکیلنے اور جنت میں دھکیلنے کا یہ دو طرفہ شغل تماشا صرف معروف شخصیات کی مرگ پہ ہی لگتا ہے۔ یقینی بات ہے یہ بس ناک اونچا رکھنے کی کوشش ہوتی ہے، یہ پرانے قرض چکانے کی کوشش ہوتی ہے، اور اس میں پہل عموماً سیکولرز اور لبرلز کی طرف سے ہوتی ہے۔ مذہب سے بیزاری برتنے والے، ہر موقع پر مذہب پہ تنقید کرنے والے بوقت مرگ مذہبی پروٹوکول کی ڈیمانڈ کرنے لگ جاتے ہیں، اصولوں سے اوکھے اکھڑے ہوئے اور روتے کوستے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ لکم دینکم ولی دین ایک واضح، دو ٹوک اور انمٹ بے بدل بیانیہ ہے۔ فرق قبول کرتے ہوئے اپنی راہ پر بآسانی چلا جا سکتا ہے، لیکن وائے حسرت کے اب تو رسہ کشی کا گویا رواج پڑ چکا ہے۔ اسی تناظر میں ایک جگہ عرض کیا کہ کچھ مسائل دو طرفہ شدت پسندی کی وجہ سے جنم لیتے ہیں۔ ایسے حال میں لکم دینکم ولی دین کو فالو کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ ہر وقت الجھنا اچھا نہیں ہوتا، کبھی کبھار لاپرواہی بھی مفید رہتی ہے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔